جو شخص تمہیں محبت اور وفا کا تحفہ دے اس شخص کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں ان سے زیادہ قیمتی اور انمول تحفہ نہیں ہے۔ امید نہیں، یقین رکھو، آنے والا کل انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ صبر کہنے کو تو 3 حرف ہے، مگر ضبط کمال کا مانگتے ہیں۔ کوئی شے ایک طرح نہیں رہتی، عمر دلتی ہے، گم بدلتے ہیں۔ دنیا ایک ایسی طوائف ہے جو ہمیشہ پیسے والے کے سامنے ناچتی ہے۔ ہر چیز نے مٹ جانا ہے تو خواہش کیسی؟ دکھاوے کی حد تک ہر بندہ بہترین ہے۔ کچھ لوگ سنبھل جاتے ہیں، سب مر نہیں جاتے۔ وقت گزر ہی جاتا ہے، کچھ پا کر بھی اور کچھ کھو کر بھی۔ چہروں پر مرنے والے اکثر دلوں کو مار دیتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ حسن ہی چمکے، حیا کی چادر 4 چاند لگا دیتی ہے۔ مرنے کے بعد ہم بھی اچھے ہو جائیں گے۔ جہاں منہ توڑ جواب دینے کا دل کرے، وہاں محض مسکرا دینے کو تربیت کہتے ہیں۔ عشق میں شرک اور محبت میں بے وفائی کی معافی نہیں ہوتی۔ بے شک جوانی کی عبادت اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ رابطوں سے بیزار لوگوں کا لہجوں سے پتہ چلتا ہے۔ معافی تو غلطیوں کی ہوا کرتی ہے، اذیتوں کا تو مکافات عمل ہوتا ہے۔ چپ کر کے سنتے رہو تو اچھے ہو، بول پڑو تو ہم سے برا کوئی نہیں۔ کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں جو درد بھی ہوتی ہیں اور درد کی دوا بھی ہوتی ہے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ قابل اعتبار ہی اکثر قاتل اعتبار ہوتے ہیں۔ امیروں نے غریبوں کے لیے خدا کے سوا کچھ بھی نہیں چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ وہ مانگنے والوں کو امید سے بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ اچھے گمان رکھو، اسے وہ بڑے غور سے سنتا ہے۔ غم ہمدردی کا باغ ہو سکتا ہے اگر آپ اپنے دل کو ہر چیز میں کھلا رکھتے ہیں۔ میں نہ مشرق کا ہوں نہ مغرب کا، میرے سینے میں کوئی سرحد نہیں۔ آپ کا کام محبت کی تلاش کرنا نہیں ہے، بلکہ صرف اپنے اندر موجود تمام رکاوٹوں کو تلاش کرنا ہے جو آپ نے اس کے خلاف کھڑی کی ہے۔ جب میں مروں گا تو فرشتوں کے ساتھ چڑھ جاؤں گا، اور جب میں فرشتوں کے پاس مروں گا تو میں کیا بنوں گا، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں کیوں نہ خوش رہوں، میرے وجود کا ہر پارسل کھلا کھلا ہے۔ یہ محبت ہے، ایک خفیہ آسمان کی طرف اڑنا، ہر لمحے 100 پردے گرنا، سب سے پہلے جان چھوڑ دینا، آخر میں پاؤں کے بغیر ایک قدم اٹھانا۔ ہر کسی کو کسی نہ کسی کام کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس کام کی تمنا ہر دل میں ڈال دی گئی ہے۔ رونے سے انسانی جسم کے اندر تناؤ کا لیول کم ہوتا ہے۔ اگر رونے کی وجہ سے آپ پرسکون محسوس کر سکتے ہیں تو کیوں نہ جب بھی ہم جسم پر کچھ بوجھ محسوس کریں تو اللہ کے سامنے سجدہ ہو کر دل کھول کر روئے۔ اگر آپ غصے والے جذبات کو اندر رکھیں گے تو بھی نقصان دہ ہے، اور آپ کی ذہنی صحت کو بری طرح متاثر کر سکتی ہے۔ یہ جھوٹ ہے کہ میں غصہ کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ دراصل ہم ہمیشہ ان لوگوں پر ہی غصہ کرتے ہیں جو کمزور ہو۔ خوشی ایک ذہنی کیفیت ہے۔ جب آپ خوشی کو چیزوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ذہن خوشی کو محسوس کرنے کے لیے باہر کی چیزوں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ خوش رہنا سیکھیے، خود سے محبت کرنا سیکھیے۔ دوسروں میں خوشیاں مت ڈھونڈے، دوسروں کے سہارے رہیں گے تو اپنی شناخت بھی کھو دو گے۔ آپ سے بڑھ کر آپ کا اپنا کوئی نہیں۔ اگر آپ ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو سمجھ لے کہ آپ خود پر قابو پانے کی صلاحیت کھوتے جا رہے ہیں۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دو، سبھی صلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہو کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں، تو اس احساس کے ساتھ آپ اپنی زندگی کا کنٹرول
منفی خیالات کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ اندر کی منفی سوچیں اور ان کے اثرات آپ کو توڑ پھوڑ کر رکھ سکتے ہیں۔ اپنی سوچوں کو منفی ہونے اور اپنے خلاف ہونے سے بچائیں۔ اگر آپ اپنے دماغ کو دن رات اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ آسان عمل آج سے ہی شروع کریں۔ ہمیشہ اپنے دماغ کو اپنے فائدے کے بارے میں حکم دیتے رہو۔ معاف کر دینے سے خوشیاں ملتی ہے اور روٹ کر الگ ہونے اور انتقامی جذبات کا اظہار کرنے سے ڈپریشن جنم لیتی ہے۔ اختلافات پیدا ہونے کی بنیادی وجہ لفظ میں ہے۔ جب لوگ کہتے ہیں میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں تو اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ جن چیزوں کی ہمیں کمی ہوتی ہے اس پر افسردگی اور شکایت کے لیے تو ہم تیار رہتے ہیں، لیکن جو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے ان پر ہم شکر گزاری نہیں کرتے۔